الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بھی اسی آیت کے تحت سود، ربا، انٹرسٹ منی جس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. مزید انشاءاللہ آج کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھیں گے. اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو اس میں اللہ تعالی دگنا کر دے گا. کیا مطلب؟
کہ وہ جو تم دیتے ہو سود سے اور یہ سمجھتے ہو کہ اپنا مال بڑھا رہے ہو، مگر تم اپنے مال کو گھٹا رہے ہو، حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ہاں، زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں مال بھی بڑھتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ سود کا جہاں تک تعلق ہے، سود کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، کچھ باتیں آج پیش کرتا ہوں۔ اپنی اصل مقدار جو آپ کسی کو دیں، اس کے بدل میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نفع ہو، تو آپ کسی کے لیے کاروبار میں لگا دیتے ہیں، چیز فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سلیپنگ پارٹنر بنتے ہیں، خود محنت نہیں کرتے، جس کو آج کل مضاربت کہا جاتا ہے، کہ پیسہ کسی کا اور محنت کسی کی۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات معلوم ہونی چاہیے تاکہ انسان حرام سے، غلط سے بچے۔ میں سود کے حوالے سے، کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے ربا کے لیے، عربی لفظ ربا ہے، انگلش والے انٹرسٹ منی، کچھ مارک اپ انہوں نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو اس شرط کے ساتھ ادھار رقم دینا کہ واپسی کے وقت کچھ رقم زیادہ لے گا، 1,00,000 روپیہ دیا اور یہ چاہا کہ یہ واپس کرے تو 1,10,000 دے، یہ 10,000 زیادہ لینا چونکہ بدلے سے خالی ہے اور اس کو آپ نے شرط کے ساتھ متعین کیا ہے، یہ سود ہے۔ قرض پر طے کر کے لی جانے والی ہر زیادتی کو سود کہتے ہیں۔ آسان لفظ کہہ رہا ہوں، قرض پر طے کر کے لی جانے والی ہر زیادتی کو سود کہتے ہیں، بلا معاوضہ زیادتی۔ کسی چیز کے تبادلے میں دونوں فریق میں سے کسی ایک کو ایسی زیادتی کا ملنا جو بدلے سے، عوض سے خالی ہو اور عقد میں مشروط ہو۔ طے کر لیا، متعین کر لیا، مدت بھی رکھ لی اور فکس کر لیا، اس کو سود کہتے ہیں۔ اور آسان کر کے کہوں، کسی کو کوئی چیز دے کر اضافہ اور مدت متعین کر کے واپس لینا، اضافہ بھی لے رہے ہیں اور اس کے لیے شرط بھی لگا رہے ہیں کوئی ٹائم وغیرہ، اس کو سود کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے بیع، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے۔ ہمارے ہاں کاروبار ہوتا ہے،
اور بینکوں میں رقم رکھی جاتی ہے، انویسٹ کرنا، کسی میں اپنی رقم کو لگانا، راس المال عربی کے لفظ ہیں، راس المال جس کو آپ کیپٹل کہتے ہیں، اپنا اصل سرمایہ، یہ رقم آپ کسی دوسرے کو نفع نقصان کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ جس کو کاروبار کے لیے رقم دی گئی، اگر اس کی طرف سے بھی رقم شامل ہو تو اس کو آپ بھائی والی، پارٹنرشپ یا کہتے ہیں کہ شراکت۔ اگر دوسرے کی طرف سے صرف محنت ہو، رقم نہ ہو، رقم آپ کی ہے، دوسرے کی طرف سے محنت ہے، تو سلیپنگ پارٹنرشپ کے الفاظ آپ کے ہاں بولے جاتے ہیں، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ مضارب جس کی صرف محنت ہو، اس پر نقصان کب اور کس حد تک آئے گا، اس کی تفصیل طے کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے۔ وہ جب کوئی جاننا چاہتا ہے تو ایگریمنٹ کرتے ہوئے طے کرتا ہے۔ قرض اور امانت کی مثالیں آپ بینک میں دیتے ہیں، یا تو قرض دیتے ہیں یا پھر امانت کے طور پر رکھواتے ہیں۔ ہمارا کسی شخص کو ادھار رقم دینا یہ قرض ہے۔ آپ نے کسی کو دیا، بورو کیا، اس نے لون لیا، اس کو قرض کہتے ہیں۔ ہم جو رقم بینکوں کے آج کل کرنٹ اکاؤنٹ پر زیادہ زور ہے جمع کرواتے ہیں، وہ بھی قرض کے حکم میں ہے۔ کچھ لوگ بی سی یا کمیٹی ڈالتے ہیں، تو جو رقم ہم بی سی میں یا کمیٹی میں جمع کرائیں وہ بھی قرض کے حکم میں ہے۔ جس نے رقم کم جمع کرائی لیکن اس کی بی سی یا کمیٹی نکل آئی اور اس نے پوری رقم وصول کر لی، تو جو رقم اس نے پوری لے لی ہے اور ابھی پوری جمع نہیں کرائی تھی، تو جو اضافی رقم ہے وہ اس پر قرض ہوگی۔ ہماری لوگ اکثر جو نوکری کرتے ہیں، ان کا جو پیسہ، جو رقم جی پی فنڈ کی مد میں جمع ہوتا ہے، وہ کمپنی پر، ادارے پر یا بینک پر قرض ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ ایڈوانس رقم کرائے پہ دکان لی ہے، مکان لیا ہے، کوئی اور چیز لی ہے، تو جو مختلف جگہوں پر زر ضمانت، جس کو آپ ڈپازٹ بھی کہتے ہیں، ایڈوانس بھی کہتے ہیں، اس کے طور پر جمع ہوتی ہے، وہ سامنے والے پر، جس نے لی ہے، اس پر قرض ہوتی ہے۔ کسی کے پاس حفاظت کی غرض سے رقم رکھوانے کو امانت کہتے ہیں۔ گری پڑی کوئی چیز ملے یا دکان پر گاہک اپنی کوئی چیز بھول جائے، اس کو بھی امانت کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے۔ سود کے لیے فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے، سود اس اضافے کو کہتے ہیں، بڑھوتری جو اس پر زیادہ رقم کی جائے، جو دو فریق میں سے ایک فریق کو مشروط طور پر اس طرح ملے کہ وہ اضافہ بدلے سے، عوض سے خالی ہو۔
سود کی مثال کیا ہے؟ ایک شخص 1,00,000 روپیہ قرضہ دے اور واپس وصول کرے تو اس میں اضافہ ہو، 1,000، 2,000، 5,000، 10,000، تو یہ جو اضافی رقم ہوگی وہ کسی بھی بدلے سے، عوض سے خالی ہے، یہ سود ہے۔ اب تجارت کے حوالے سے بتا دوں، ایک شخص ہول سیل، آپ کے ہاں ایک ہوتا ہے نا کریانہ، آپ ریٹیل کہتے ہیں، ہول سیل کہتے ہیں، ایک پرچون کہتے ہیں، اور ایک کو آپ جو دوسرا ہے اس کے لیے اپنی اپنی مرضی سے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہول سیل سے آپ نے 1,00,000 روپے کا مال خرید لیا، آگے آ کے آپ نے گاہک کو 1,10,000 کا فروخت کر کے 10,000 نفع کمایا، یہ تجارت ہے۔ یہاں مال 1,10,000 کا بیچنے پر یہ جو 10,000 آپ کو ملے ہیں، تو یہ 10,000 کی یہ رقم عوض کے مقابل تھی، بدلے کے مقابل تھی، یعنی اس کے مقابلے میں مال موجود تھا، اس کو آپ نفع کہیں گے۔ اور جو ویسے آپ 1,00,000 دے کے 1,10,000 مانگیں گے وہ سود ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا بیع، خرید و فروخت بھی تو سودی کی طرح ہے، تو جواب دیا کہ اللہ نے حلال کیا بیع کو، خرید و فروخت کو، سود کو حرام کیا، تو فرق کیا ہے؟ طریقہ کار کا فرق ہے۔ کفار نے، دوسروں نے اعتراض کیا کہ تجارت اور سود دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی نفع حاصل کرنا، تو اللہ تعالی نے رد فرما دیا اور تجارت کو حلال اور سود کو حرام بتا کر فرق واضح کر دیا، اور وہ فرق طریقہ کار کا ہے، آپ کے طریقے کا ہے۔ شریعت نے حلال نفع کو، جو تجارتی طریقے، موڈ آف ٹریڈنگ سے، جیسے آپ ٹریڈنگ کہتے ہیں، کاروبار، تجارت، جیسے معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے خرید و فروخت کا، شرکت کا، مضاربت کا، تو پھر سود نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بنیادی بات سن لی۔ سودی بینکوں کے مختلف ناموں سے نفع دینے والے تمام اکاؤنٹ قرض پر نفع دینے کی مثال ہے، خواہ وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوں یا مختلف سرٹیفکیٹس کے نام پہ، یہ سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں یا ان کے انہوں نے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں۔ سودی اداروں سے جو گاڑیاں خریدی جاتی ہیں یا چیزیں لی جاتی ہیں، ان میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ قسط میں اتنی رقم اصل چیز کی ہے اور سود یا انٹرسٹ اتنا ہے، الگ اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ سودی اداروں کی لائف انشورنس پالیسی میں جو رقم اضافی ملتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ شیئر مارکیٹ میں بدلے کا سارا کام سودی ہے۔ اس طریقہ کار میں بینک یا بروکر، جو بروکر ہاؤس ان لوگوں کو رقم دیتے ہیں جن کے پاس شیئر خریدنے کی رقم نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں وہ اپنا سود وصول کرتے ہیں۔ پریفرنس شیئر یعنی ترجیحی حصص کا نفع
سودی ہوتا ہے۔ ہماری تھوڑی سی معمولی سی غفلت اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے لین دین میں کسی وقت بھی سودی معاملہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کی آپ کو مثال بتاؤں تو پینٹ، رنگ، تازہ مثال ہے کہ رنگ کے ڈبے میں دکاندار کی طرف سے ایک ٹوکن رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اس ڈبے میں یہ ٹوکن کی پیمنٹ کا طریقہ جب رنگ خریدنے والا یا اس کا نمائندہ ٹوکن کے بدلے رقم لینے دکاندار کے پاس جاتا ہے تو وہ اتنی رقم اس کو دے دیتا ہے جتنی ٹوکن پر لکھی ہوتی ہے، اور یہ دکاندار رنگ والی کمپنی سے اس سے زیادہ رقم لیتا ہے جو اس نے ٹوکن کی مد میں دی۔ دکاندار کی کمپنی سے حاصل کردہ یہ اضافی رقم خالص سودی رقم ہوتی ہے۔ ملک میں 40,000 روپے والا پریمیم بانڈ آیا ہے، اس پر جو 3 مہینے 6 مہینے یا جو بھی فکس اور مشروط نفع ملتا ہے وہ بھی سود ہے۔ کریڈٹ کارڈ لینے پر سود دینے کی رضامندی کا معاہدہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ماننا پڑتا ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ اگر کارڈ ہولڈر نے، جس کے پاس کارڈ ہے، بینک کی رقم وقت پر ادا نہیں کی تو حقیقتاً سود دینا پڑے گا، تو یہ دوسرا گناہ ہوگا۔ مختلف کمپنیوں کو حکومت یا اداروں کے پاس اپنی سیکیورٹی کی مد میں بھاری رقم جمع کروانی ہوتی ہے، جیسا کہ ٹریول کمپنیاں یا دوسری۔ اس طرح کی کمپنیاں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے 50 لاکھ یا 1 کروڑ یا جتنی رقم کسی جگہ جا کر جیم ہو جائے، منجمد ہو جائے۔ یہ بینکوں کو کہتی ہیں کہ ہمارے بدلے میں آپ سیکیورٹی کی مد میں رقم جمع کروا دو اور اس کے بدلے ہم سے مہینے کے بعد ماہانہ اتنی رقم وصول کرتے رہو۔ یہ کمپنیوں کی طرف سے قرضے کے بدلے نقدی فائدہ دینے کی مثال ہے، اور یہ سودی معاملہ ہے۔ آپ نے یہ بنیادی باتیں سن لی۔ بہت سی صورتوں میں لوگوں کو قرض کے بدلے نقدی یا حصی صورت میں نفع تو نہیں مل رہا ہوتا، لیکن دیگر ایسے فائدے مل رہے ہوتے ہیں جن کی بنیاد قرض ہوتا ہے۔ اگر قرض نہ ہوتا تو یہ فائدے نہ ملتے۔ یہ فائدے بھی سودی حکم میں ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے قرض سے جو بھی فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جنازے میں کچھ دیر ہو رہی تھی، سخت دھوپ تھی، ایک مکان قریب تھا، لوگ اس کی دیوار کے سائے میں دھوپ سے بچنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب دھوپ ہی میں کھڑے رہے۔ کسی نے کہا آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں آ جائیں تو ذرا سنیے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ جس کا مکان ہے، جس کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، میرا مقروض ہے، میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ حاصل کروں تو یہ سود ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، مگر ایمان والے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں میں نے صرف جھلک دکھائی آپ۔
قرض پر سود کی ایک دو مثالیں سنا دوں آپ کو. کسی سے 5-10 لاکھ قرض لے کر آپ نے کسی سے کہا مجھے ضرورت ہے 10 لاکھ دے دو، اس کو اپنا گھر مفت میں دے دینا. پیسے لے لیے اس سے قرض کے طور پر اور گھر مفت دے دیا، قرض کے بدلے میں یہ سودی فائدہ دینا ہے اور یہ حرام ہے. یہ فائدہ قرض کے بدلے میں ہے. اگر قرض نہ لیا ہوتا تو پھر اس کو گھر کیوں دیتا؟ گھر دیا ہی اس لیے کہ اس سے قرض لیا، قیمت کے طور پر نہیں، ویسے دے رہا ہے. تو مارکیٹ میں کرائے پر دکان مکان، اس پر زر ضمانت جو ڈپازٹ یا ایڈوانس مثلا 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا جتنا بھی ہے، لیکن کرایہ دار اس میں بے تحاشا اضافہ کر دیتا ہے، مثلا 5-10 لاکھ کر دیتا ہے. اس کے بدلے میں مالک مکان یا دکاندار جو کرایہ کم کرتا ہے، یہ قرض کے بدلے سودی فائدہ حاصل کرنا ہے. موبائل کمپنیوں نے آج کل کوئی اکاؤنٹ شروع کیا ہوا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کم از کم اتنی رقم رکھیں گے تو اتنے منٹ مفت ملیں گے. یہ بھی سودی فائدہ ہے اور ایسا اکاؤنٹ کھلوانا حرام ہے. کچھ بینکوں نے کرنٹ اکاؤنٹ پر یہ اسکیم نکالی ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی تو آپ کو مثلاً چیک بک، آن لائن ٹرانسفر، SMS چارجز وغیرہ نہیں کاٹے جائیں گے. تو یہ فائدہ بھی قرض کی، چونکہ ایک خاص مقدار میں آپ نے جمع کروائے ہیں تو اس مخصوص مقدار کے بدلے میں ہے، تو یہ سودی فائدہ ہے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم کی کوئی حد مقرر نہیں، وہ ہر ایک کو یہ سہولت دیں تو پھر یہ سود کے حکم میں نہیں آئیں گے. ایک خاص رقم پر ہے اور دوسروں کو نہیں ہے تو پھر یہ سودی فائدہ ہو جائے گا. آڑتی، یہ جو آڑت کا کام کرتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، کسانوں کو قرضہ دیتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جو فصل ہوگی وہ ہمیں ہی بیچنی ہوگی، ہم کو ہی دو گے. تو آڑتی اپنے دیے ہوئے قرضے کے بدلے میں یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اگر قرضہ نہ دیا ہوتا تو اس طرح کوئی پابند بھی نہیں کرتا، نہ ہوتا. تو آڑتیوں کا یہ عمل بھی سودی فائدہ اٹھانا ہے، یعنی یہ بھی سودی ہی ہوگا. بہت سے طریقے ہیں، تفصیل میں جاؤں تو کئی جمعے لگ جائیں. آپ کو ایک ایک بات بتاؤں، میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں. کرنسی نوٹ 10 20 50 100 500 1000 5000 کے نوٹ. کرنسی میں کچھ لوگ نئے نوٹ جو نئے چھپتے ہیں بینک سے خریدتے ہیں. اس کو گڈی کہیں، کاپی کہیں، 100 نوٹوں کی ایک گڈی کہلاتی ہے یا کاپی. اس میں 100 نوٹ ہیں. مثلاً 20 روپے والے نوٹ کی گڈی لی تو 100 نوٹ ہو گئے، تو کتنے ہوئے؟ 2000. لیکن خریدنے والا بینک نہیں جاتا، لائن میں نہیں لگتا، وہ دوسرے بیچنے والے سے نوٹ جس نے لے کر رکھے ہیں اس سے 200 روپیہ زیادہ دے کر، 500 روپیہ زیادہ دے کر خرید لیتا ہے. تو اگر دو طرفہ نقد دیا گیا ہے تو جائز ہے. ایک طرف بھی ادھار ہو جائے گا تو سود ہو جائے گا. بینکوں نے شرط لگائی ہوئی ہے 50,000 سے زائد رقم نکالنے پر ٹیکس لگاتے ہیں.
یہ آپ کے یہاں ظالمانہ ٹیکس ہیں، آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ نکلواؤ تو بینک کہتے ہیں ٹیکس دینا ہے حکومت کی طرف سے۔ ایک شخص کہتا ہے 1,00,000 روپے کا چیک مجھے دے دو، بدلے میں بینک نے تم سے نقد کے بدلے 600 روپے کاٹنے ہیں، مجھ سے 500 روپے لے لو، تمہارے 600 کٹنے ہیں، مجھ سے 500 لے لو، تو یہ اب 99,500 ہو گئے۔ تو ایسا کرنا یہ سودی معاملہ ہوگا۔ کوئی چیک کسی نے دیا ہے پوسٹ ڈیٹڈ، ہفتہ 15 دن کے بعد کا، کوئی شخص اس کو کم پیسے میں خرید لیتا ہے، ابھی تاریخ نہیں آئی اس کی، 10 دن بعد ہے، 1 ہفتے بعد ہے، اگلے نے پیسے کی ضرورت ہے، لو مجھے دے دو، کچھ پیسے کم اس کو آپ نے بیچ دیا، تو چونکہ ایک طرف سے پیمنٹ ہوئی ہے، دوسری طرف سے چیک سے ادائیگی بعد میں ہوگی، ادائی بعد میں ہوگی، یہ ڈیل کمی بیشی کے ساتھ ہے، لہذا یہ سودی معاملہ ہے۔ ٹرک اڈوں پر ٹرانسپورٹ والے لوگ چیک کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں، ادائی کرتے ہیں، 2 دن کے بعد کا چیک، 3 دن کے بعد کا چیک۔ ٹرک والوں کو واپس جانا ہوتا ہے سامان لے کر، ایسے میں کچھ لوگ کیش وہاں نقد رقم رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بعد کا چیک ہے وہ کم پیسے ٹرک والوں کو دے کر، اس کے بدلے میں کم پیسے دے کر لے لیتے ہیں، یہ سودی معاملہ ہے، یہ جائز نہیں۔ کاروباری لوگ بینکوں میں ایل سی، لیٹر آف کریڈٹ، یہ ایل سی کھلواتے ہیں، مثلاً اس کا ٹائم ہے 90 دن کا، 3 مہینے کا، کہ بینک 90 دن کے بعد انہیں پیسے دے گا، لیکن وہ بینک سے اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے 50 لاکھ جو 90 دن کے بعد ملیں گے آپ ہمیں آج دے دیں، اور ہم 49 لاکھ یعنی 1 لاکھ کم کر کے فائنل ڈیل کر لیتے ہیں، یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ آپ نے 1 لاکھ کم کر کے ان سے وہ سودا کر لیا، یہ سودی معاملہ ہے۔ یہ جو بی سی اور کمیٹیاں ڈالنے کا لوگوں میں رواج ہوتا ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس میں بولی لگتی ہے، جو کم پیسے لینے پر راضی ہو وہ اسے بی سی یا کمیٹی کے پیسے دے دیے جاتے ہیں، چونکہ وہ کم پہ راضی ہو گیا، یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ سونا، جیولر، گولڈ، سونار مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے، کارخانہ دار 100 گرام کے زیورات دکاندار کو دیتا ہے، اس کے بدلے میں دکاندار 90 گرام خالص سونا بدلے میں دے دیتا ہے، یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے 50 من گندم کسی کو 60 من گندم کے بدلے نقد بیچی تو یہ بھی سودی معاملہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ پیسے کو اہمیت دیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ وزنی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے، کیلی چیزیں ہوتی ہیں جیسے خالی بالٹی، ڈبہ وغیرہ، عددی چیزیں گنتی کے لحاظ سے جیسے انڈے وغیرہ۔ جنس ایک ہو اور قدر بھی ایک ہو، جنس ایک ہو
قدر مختلف ہو، جنس مختلف ہو، قدر ایک ہو، جنس بھی الگ ہو، قدر بھی الگ ہو۔ اس کا حکم سن لیں، جنس ایک ہو، قدر بھی ایک ہو، ادھار اور کمی بیشی دونوں حرام ہوں گی۔ جنس ایک ہو، قدر مختلف ہو، ادھار حرام ہو، ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی جائز ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، جنس مختلف ہو، قدر ایک ہو، ادھار حرام ہے، ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی جائز۔ اب جنس سے مراد غلہ بھی ہوتا ہے، وہ کوئی آپ کی فصلیں وغیرہ، قدر روپیہ بھی ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، صرف حکم بتا رہا ہوں۔ جنس بھی الگ ہو، قدر بھی الگ ہو، ادھار بھی جائز، اور ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی بھی جائز، جیسے سونا ہے، موبائل ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے لیے مختلف صورتیں ہیں، یہ میں نے صرف آپ کو جھلکی دکھائی ہے، تفصیل میں جاؤں ایک ایک چیز کا حکم الگ بتاؤں بڑا ٹائم لگے۔ کسی کو اصل مال کی جب آپ ادائی کرتے ہیں، ادائی کرتے ہوئے ہدیے کے طور پر کچھ بڑھا کر دے دے، یا اس سے کوئی افضل اور اعلی شے دے دے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا قیامت میں، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، بلکہ دوسرے پر ایک طرح سے احسان یا اس کو جتانے کے لیے دیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو پھر ثواب کا حقدار ہوگا۔ کوئی کسی کو عوض کا زائد مال دے کر یہ کہے کہ میں تجھے حلال طریقے سے دے رہا ہوں، تو اس کا ایسا کہنا اللہ تعالی کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر سکتا۔ لفظوں کے ہیر پھیر سے بینکوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ سود کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، پرانا چلا آ رہا ہے۔ بیاج، بڑھوتری، زیادتی، سود، انٹرسٹ، مارک اپ، ربا، یہ جتنی قسمیں ہیں اسلام میں ان کی کوئی گنجائش اونچی کہیے گا نہیں ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ خوشگوار معاشرہ چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم کسی کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ انسان کاروبار میں یا چیزوں میں، جائیداد میں پیسے لگاتا ہے، سود کا سب سے بڑا اور بنیادی نقصان یہ ہے کہ سود خور کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا مال ظاہری طور پر بڑھ بھی جائے تو جو دولت کا اصل مقصد ہے، راحت، سکون، وہ اسے ہرگز حاصل نہیں ہوتی، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ سود کا دوسرا دنیاوی اور معاشی نقصان یہ ہے کہ معاشرے کے چند دولت مند لوگ بغیر کسی محنت مشقت کے دولت کماتے ہیں، اسے بڑھاتے جاتے ہیں، جبکہ معاشرے کے باقی دوسرے اکثر افراد غربت کا شکار ہوتے ہیں،
اور اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ سود خوروں کو دیتے رہتے ہیں، یعنی چند دولت مند تو روز بروز امیر ہو جاتے ہیں، جبکہ معاشرے کے بیشتر افراد غریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سود کا تیسرا دنیاوی اور معاشی نقصان یہ کہ سودی بینکوں کی وجہ سے غریبوں کے پیسے، غریبوں کی رقم بینکوں میں چلی جاتی ہے، تو بڑے بڑے سرمایہ دار بینکوں سے سودی قرض لے کر بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں۔ اس طرح غریبوں کی رقم ان سرمایہ داروں کی جیبوں میں چلی جاتی ہے، پھر اسی رقم سے وہ کاروبار کر کے اور فیکٹریوں اور کارخانوں میں چیزیں تیار کر کے بہت مہنگی قیمتوں میں بازار میں فروخت کرتے ہیں، اور غریب خریدتے ہیں تو ان کی رقم دوبارہ سرمایہ داروں کی جیبوں میں کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ آپ ہی کے پیسے سے بنا، پھر آپ ہی کو بیچا اور پھر آپ سے ہی نفع لیا، یہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابن ماجہ میں حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ سود خوری، سود کھانے کے 70 حصے ہیں، ان میں سب سے چھوٹا معمولی ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سن رہے ہیں؟ اور سنیں، مسند احمد میں حدیث پاک موجود، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درم، چاندی کا سکہ درم کہلاتا تھا، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، 54 کے برابر درم، جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ ایک درم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کو سنایا تھا، حضور کو دکھایا گیا، جہنم کا معائنہ کرایا گیا، حضور نے فرمایا میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کا پیٹ بڑے بڑے کمروں ہال کی طرح، ان میں سانپ، بچھو، کیا کیا بھرا ہوا تھا۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے، رشوت، بھتہ، تاوان، رینسم منی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ آل عمران میں، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ سود کے معنی بڑھنا چڑھنا، ربا کہتے ہیں نا، بڑھنا چڑھنا، یہ بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 175 176 پڑھیے گا، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہیں اٹھیں گے مگر اس حال میں جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو دیے جاتے ہیں، جیسے شیطان لپٹ کر پاگل بنا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوئی، وہ کہتے تھے تجارت بھی تو ایسے ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو یہ نصیحت پہنچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور جو کوئی پھر سود لے گا تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا نہ شکری کو، نہ شکر گزاری کو، گناہگار۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان، تہذیب، تمدن، سوشیالوجی، عمرانیات، یہ ماحول کی باتیں کرنے والے آپ لوگوں کو کس کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سود نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ لوگ بظاہر اس کے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، مگر سکون نہیں ہے۔ حلال کے کم میں جو برکت ہے وہ حرام کتنا بھی ہو جائے اس میں وہ ہو سکتی نہیں۔ اب تھوڑی سی علت ریزن وجہ بتاؤں آپ کو۔ بخل، کنجوسی، اس کو بدبختی کہا جاتا ہے، شقاوت کہا جاتا ہے۔ اس کنجوسی، بخل کی وجہ سے انسان میں بے رحمی اور زر پرستی، مال کی پوجا، مال سے محبت کی اس کے اندر یہ آ جاتی ہے۔ آپ اس کو اس کی صفات کہہ لیں یا خرابیاں کہہ لیں۔ وہ مال کی وجہ سے بے رحمی کرتا ہے، لوگوں کو ظلم سے پیش آتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے پرواہ نہیں کرتا کسی کی تکلیف کی، کسی کی مصیبت کی۔ دولت کی آزادانہ گردش کو روکتا ہے، وہ دولت کا رخ ناداروں سے مالداروں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ایک طبقے کے پاس دولت اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے اور پوری سوسائٹی کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ایسا پسند نہیں کرتا۔ مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں، سواری والے کو، اس میں وہ پیٹرول ڈالتا ہے، پیٹرول پمپ والے کو، جس کی گاڑی وہ چلا رہا ہے، اس کو، سب کو آپ سفر کریں گے، اس میں جائیں گے، ان سب کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح ریڑھی والے سے آپ لیتے ہیں، وہ سبزی منڈی سے لیتا ہے، وہ آڑتی سے لیتا ہے، یہ جو پھر فصل جہاں سے آتی ہے، دولت گھومتی رہے، سب کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ سود کی وجہ سے ایک جگہ ہو جاتی ہے تو بولیے معاشرہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ تو اللہ تعالی نے جو نظام بنایا، ہم اس کو چھوڑ کر سرمایہ دارانہ نظام کے پاس اس کے ساتھ چل رہے ہیں، جبکہ یہ بحرب من اللہ و رسولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ مگر لوگ شیر مادر سمجھ کے، ماں کا دودھ سمجھ کے سب کے سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ بینک، ہمارے ملک میں تو وزیر اعظم اور صدر خوش ہوتے ہیں کہ سود پہ ہمیں مدد ملی ہے، مبارکباد دیتے ہیں قوم کو کہ مبارک ہو، سود پر ہمیں مدد مل گئی، رقم مل گئی۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان فرمایا، بلکہ اپنے چچا کے حوالے سے، ان کے کاروبار کے حوالے سے جو سود تھا اس کو بھی فرمایا میں باطل کرتا ہوں، پاؤں تلے روندا جائے اس کو، ہم نے اس کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ تم جو سود دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ رقم بڑھے گی تو وہ اللہ کے ہاں بڑھتی نہیں، بلکہ تمہیں برکت سے بھی خالی کر دیا جاتا ہے، حرام اس کا گناہ الگ اور نقصان الگ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے خیرات کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ اس میں کئی گنا ثواب بھی دیتا ہے، اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ سود کا لکھنا، سود کا کہنا، سود کی طرف لانا، سود کا سودا کرنا، دینا لینا، ان سب پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ سب حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیجئے۔ میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں تو آپ کو سامنے کی باتیں لگیں گی۔ پنجاب میں مرلہ ہوتا ہے، یہاں کراچی میں مربع گز، 100 مربع گز، 60 مربع گز، 40 مربع گز کے مکان ہوتے تھے، 1 منزلہ 2 منزلہ، 100 لوگ رہ لیتے تھے۔ 4 بھائی ہیں، ان کی اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، سب ایک کمرے میں 6 لوگ سو جاتے تھے، خوشی سے رہتے تھے۔ گھر میں ایک ٹیلی فون کسی کے ہوتا تھا، سارا پورا گھر اس میں جتنے لوگ رہتے تھے سب اس فون کو استعمال کر لیتے تھے۔ ایک چولہے پہ سب کا کھانا پک جاتا تھا، سب مل بیٹھ کے کھاتے تھے۔ برکت تھی یا نہیں؟ آواز آئے؟ کمائی کتنی تھی؟ تنخواہ 100 روپے، 200 روپے، 400 روپے، 800 روپے، 1000 روپے سے اوپر تنخواہ ہوتی تھی، بڑا امیر سمجھا جاتا تھا۔ کم پیسے تھے مگر برکت تھی، کیوں کہ حلال تھا سب کچھ۔ پھر خواہشات بڑھی، تقاضے بڑھے، رشوت لینا شروع کی، چوری ہوئی، بتہ لیا، تاوان لیا، پیسے تو آ گئے، گھر والوں میں نفرتیں ہو گئیں، فاصلے ہو گئے۔ گھر چھوٹے تھے، دل بڑے تھے، اب گھر بڑے ہو گئے، دل چھوٹے ہو گئے۔ اب بہن بھائی جو ایک تھے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے پرائے ہو گئے۔ تو بتائیے، حرام پیسے سے محبت آتی ہے، برکت آتی ہے یا نفرتیں آتی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اور ہم لوگ بس فائدہ نظر آ جائے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس فائدہ مل جائے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیسے تو میں روک لوں گا۔ مثال کے طور پر بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وراثت کا معاملہ ہے، تجارت میں بھائی والی تھی، اب بانٹنے کا وقت ہے، غلط حساب کر کے، غلط دکھا کے کسی کے پیسے 4 روک لیے اور سمجھ لیا میں نے 1,00,000 روپیہ زیادہ لے لیا ہے، 2 لاکھ زیادہ لے لیا ہے۔ آپ کا وہ پیسہ ایک تو لینا آپ نے حرام کیا، گناہ ہو گیا، وہ پیسہ آپ کو جو ملا ہے وہ برکت والا نہیں ہے، اس کے بدلے آپ سے کتنا نقصان ہوگا، کہاں کہاں آپ کو بیماری میں، رشوت میں، بھتے میں، جرمانے میں، کسی بھاری ٹیکس میں دینا پڑے گا۔ پیسہ بھی گیا، گناہ الگ رہا، برکت بھی گئی۔ بتائیے فائدہ ہوا یا نقصان؟ اور یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی طرح اس میں، رشتہ داروں میں بھی ہو رہا ہے، کاروبار کے شراکت داروں میں بھی ہو رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہیر پھیر یہودیوں سے جب معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا ہم رعایا بن کے رہیں گے، تو طے ہو گیا تھا فصل ہوگی، جب غلہ آئے گا تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا، مسلمانوں کا حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ فصل آ گئی ہے، غلہ، ان کا حصہ ان کو دے دو، اپنا حصہ مسلمانوں کا حصہ لے آؤ۔
جب وہ صحابی وہاں پہنچے تو غیر مسلموں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا، ان کے زیورات سونے کے، اور اس صحابی کو کہا یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، کسی کو نہیں معلوم، یہ تمہیں دے رہے ہیں تمہارے لیے، یہ لے لو اور غلے میں ہمارا حصہ زیادہ کر دو، فصل میں جب تقسیم کرو تو ہمارا حصہ زیادہ کر دو، یہ ہم تمہیں تحفہ دے رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو تھوڑا سا زیور ہو، مجھے روئے زمین کا زیور دے دو، میں تب بھی ایک دانہ تمہارے حصے میں زیادہ نہیں کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا یہی تمہارا عدل، یہی تمہاری سچائی ہے جس نے تمہیں عزت دی ہوئی ہے۔ آج مسلمان اس سے خالی ہو گئے، مسلمانوں نے اس خصوصیت کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کے ہاں سچ تھا، ذخیرہ اندوزی نہیں تھی۔ ایک صحابی مال لے کر گئے دوسرے ملک میں، وہاں پر وہ جا کر بیچتے تھے وہ چیز اور وہاں کا لے کر آتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ دیا 2 دن ٹھہر جاؤ، آئے ہو نا آج ہی مال نہ بیچو، 2 دن ٹھہر جاؤ، 2 دن کے بعد تمہیں بہت زیادہ نفع مل جائے گا۔ اس نے کہا مجھے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، میرے نبی نے مجھے ایسا نہیں سکھایا، میں یہ لوگوں کو پہنچاؤں اور ان سے زیادہ لوں۔ انہوں نے اسی دن بیچا، دنیا کو بتا دیا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں اخوت سکھائی ہے، ہمدردی سکھائی ہے، جس نے ہمیں نیکی سکھائی ہے، گناہ نہیں سکھایا۔ آج مجھے بتائیں، سیمپل نمونہ کچھ دکھاتے ہیں، مال کچھ دیتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ انوائس چیز خریدنے پر جو انوائس بناتے ہیں اس میں غلط لکھوا دیتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اداروں والے ان کو کہتے ہیں بھئی ہمیں کچھ بچا دو، وہ کہتے ہیں مجھے اتنا دینا پڑے گا، وہ لے لے اور کاغذوں میں غلط انٹری کرے، حکومت کے خزانے کو اس نے دھوکہ دیا، اپنی جیب میں بھر لیا، وہ انکم ٹیکس آفیسر ہو، وہ کوئی بھی کسی ادارے کا فرد ہو، وہ ایسا کرے، اس کو اختیار نہیں مگر وہ کر رہا ہے۔ بتائیے یہ دھوکہ کر کے جو کما رہا ہے وہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے تو چھپ چھپا کر رشوت لیتے تھے، اوپر کی کمائی اس کا نام رکھ دیا، اب دھڑلے سے سامنے مانگتے ہیں، ہاں بھئی کیا دو گے؟ آپ کی کیا بات کریں، حکومت پوچھتی ہے بھئی ہم سڑک بنانا چاہتے ہیں، بتاؤ کک بیک کیا دو گے، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کمپنی باہر کے ملک والے آئیں کہیں جی ٹھیک ہے 10 ملین کا کام ہے، یہ پوچھتے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ ان کو ملے تو ان کو کانٹریکٹ دیتے ہیں، ٹھیکہ دیتے ہیں، نہ ملے تو کچھ نہیں دیتے۔ اور اس طرح ہمارے حکمرانوں نے کب تک اور کتنا کیا ہے؟ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو 76 سال میں ملک کو آمدنی اتنی نہیں ہوگی جتنی انہوں نے کرپشن کی ہے، اور کوئی ادارہ اس سے خالی نہیں ہے، کوئی ادارہ خالی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، دنیا کما رہے ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا یہ دنیا بغیر مکر کے ہاتھ آتی نہیں، کہیں نہ کہیں آپ دھوکہ، دجل، فریب کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں۔ جو جائز کر رہا ہے سچا تاجر، کون؟ آواز آئے، سچا تاجر جو سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، کل قیامت کے دن شہیدوں صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اتنا درجہ دیا اس کو۔
تجارت میں نفع ہے، برکت ہے، سود میں خرابی ہی خرابی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو سود کی کمائی کھلائیں گے تو ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ آپ سے اچھا سلوک کریں گے، وہ سچ بولیں گے؟ پھر وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا، یہ جو چیز زیادہ لینے کو دو گے نا، پیسے دے رہا ہوں مجھے زیادہ ملیں، ملتے نہیں، گناہ الگ اور برکت سے خالی، اور وہ بھی آپ کا نقصان میں جاتا ہے۔ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے دو گے تو اللہ بہت زیادہ دے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ثواب کے مستحق وہی لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں، حلال خرچ کرتے ہیں۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک آدمی دکھا دو، ایک 1% نہیں کہہ رہا، ایک دکھا دو کہ وہ حلال کماتا ہو، حلال کھاتا ہو اور وہ سکون میں نہ ہو۔ یہ جو پریشانیاں ہیں نا، دل دھڑکتے رہتے ہیں، ارے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، پریشانی ہے، یہ انہی لوگوں کو ہے زیادہ جن کا مسئلہ، جن کی ساری دل کی حالت لگی ہوئی ہے کہاں؟ دنیا میں۔ بس راتوں رات اوور نائٹ رچ ہو جاؤں، اوور نائٹ راتوں رات امیر ہو جاؤں، ماؤں کا زیور بیچ کے نوجوان گئے کشتیوں میں ڈوب گئے، کتنے ہیں جو جا کے غلط کاموں میں پڑ گئے۔ انسان کو تجارت کرنا، محنت کرنا یہی رکھنا چاہیے۔ دوسرے ملک جا کے وقتی طور پر اگر کرنا ہے، کام کرنا منع نہیں ہے، مگر حرام کے ذریعے جانا تو پھر آپ کو فائدہ بھی۔ اور جی ویزا لینا ہے، جھوٹا نکاح، کاغذ پیپر میرج، ویزا کے لیے ضروری ہے جی وہاں کی کسی عورت سے نکاح کریں، اس کو پیسے دیتے ہیں کہ تو کورٹ کے سامنے کہہ دینا کہ تو میری بیوی ہے، اس کے کچھ پیسے طے ہو جاتے ہیں، ویزا مل جاتا ہے۔ یہ فراڈ، یہ کر کے کماؤ گے تو اپنی اولاد کو حرام ہی کھلاؤ گے نا، کیا زندگی ہوگی؟ تو مسلمان کو سچ اختیار کرنا چاہیے۔ پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، غوثوں کے غوث سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کو یہ شان کیسے مل گئی اتنی؟ آپ غوثوں کے غوث ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، اللہ نے اتنی شان، اتنا مرتبہ، اتنا علم دیا ہے۔ تو غوث پاک کا جواب سنو، دل کے کانوں سے سنو، فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ کس وجہ سے؟ پھر کہیے۔ میں نے بار بار آپ سے کہلوایا تاکہ آپ دھیان دیں۔ وہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں ساری رات جاگا ہوں، وظیفے کیے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ کیا فرمایا؟ سچ۔ اور جھوٹ یہ برائیوں کی جڑ، اور ہم لوگ سب اسی پہ۔ کاروبار والے آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا افسوس تم نے اتنا کہنا شروع کر دیا۔ کیا دنیا سچ سے خالی ہو گئی؟ کیا پہلے لوگ تجارت نہیں کرتے تھے؟ تم نے اتنا کہہ دیا جی جھوٹ نہ بولے تو تجارت نہیں ہوتی ہے۔ تو تم بدلو، اگر ماحول بگڑا ہے تو اس کو بدلو۔ اچھا جی قرض لینے والے کا کیا حال ہے؟ جب قرض مانگے گا بہت ہی اپنی حالت پریشانی ظاہر کرے گا، مصیبت میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، جو بھی اس سے جتنا ہو سکے گا نا بڑا چڑھا کے اپنی مصیبت بیان کرے گا۔ قرض مل جائے گا، اب جس نے واپس لینا ہے اس کو مصیبتیں سنانی پڑیں گی کیونکہ یہ دے نہیں رہا ہے۔
ہڑپ کرنا چاہتا ہے، واپس نہیں کرنا چاہتا۔ امانت دے دو، خیانت کر لیتے ہیں، اس میں سے استعمال کر لیتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں، واپس نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ یاد رکھیں کہ جو حرام ہے اس کو ہمارے یہ طریقے حلال کر سکتے نہیں، اور حرام کی وجہ سے کوئی برکت مل سکتی نہیں۔ مہربانی۔ ہر وہ کاروبار، ہر وہ معاہدہ، ایگریمنٹ، ہر وہ رشتہ جو جھوٹ کی بنیاد پہ ہوگا، اس میں کوئی خیر آپ لوگ بچوں کے رشتے کرتے ہو، جھوٹ دکھانے کے لیے پڑوسیوں کا فرنیچر رکھ لیتے ہو تاکہ پتہ چلے کہ نہیں جی ہمارے پاس اچھا فرنیچر ہے، ان کے برتن مانگ کے کھانے پلانے، یہ جھوٹ کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں ان میں برکت۔ اپنے 4 پیسے بچانے کے لیے بچوں کو بیچ دیتے ہو، پیسوں کے مفاد کے لیے رشتے ناطے کر دیتے ہو۔ یہ دنیا، اس دنیا نے کسی سے بھی وفا نہیں کی۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کیا لے کے گیا؟ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، کیا ملا اسے؟ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، انہوں نے بار بار جنت خریدی۔ فرق ہے یا نہیں؟ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ حرام کا ایک لقمہ بھی بچے کے منہ میں جائے گا آپ کے تو وہ آپ کا نیک نہیں بنے گا، خرابی ہی آئے گی۔ اللہ تعالی حلال رزق کشادہ برکت کے ساتھ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، پوری نہیں بتائی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ثواب کی تھوڑی سی باتیں کر لوں۔ پہلی بات تو یہ یاد کر لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، یہ دنیا بھی دائمی نہیں ہے، اس کا مال بھی دائمی فار ایور نہیں ہے۔ چند روزہ ہے، آج اس ہاتھ ہے، کل اس ہاتھ ہوگا۔ وہ انسان بے وقوف اور احمق ہی کہلائے گا، نادان کہلائے گا، جو دائمی عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالی وعدہ فرما رہا ہے، جائز کماؤ، اللہ کی رضا کے لیے جائز خرچ کرو، وہ اس پر کہہ رہا بہت بڑا نفع منافع دے گا، اس پر یقین نہیں کر رہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں دنیا میں حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر۔ سوچیں، دائمی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کس وقت کنگال ہو جائیں، صحت مند ہیں کس وقت بیمار ہو جائیں، کیا حال ہو جائے، اگلا سانس آئے نہ آئے۔ پھر اسی جھوٹی دنیا کے لیے، پھر اسی غلط کے لیے نیکی چھوڑ دیں، سچ چھوڑ دیں، اللہ کی رضا چھوڑ دیں، تو ہم جیسا نادان کوئی اور ہوگا؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، مثنوی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت کے لیے 2 فرشتے ندا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ندا کرتے ہیں؟ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہت دے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کو بہت دے،
ایک درم کے بدلے ہزاروں درم عطا فرما۔ اے اللہ کنجوس بخیل لوگوں کو جہان میں کچھ نہ دے، اگر دینا ہی ہے تو ان کو نقصان پر نقصان دے۔ اگر سخاوت سے مال نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، تمہیں آزمایا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں دینے والا گھاٹے میں رہتا نہیں ہے۔ جو بھی کاشت کرتا ہے، کھیتی لگاتا ہے، پہلے اس کا اناج ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو بہت سا اناج حاصل ہو جاتا ہے۔ ارے جس نے اناج کو کھیتی میں خرچ نہ کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسے چوہے کھائیں گے، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، گھر کے جانور کھا جائیں گے۔ سوچو، آپ اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو، دیے ہوئے میں سے دیتے ہو۔ تو جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے گا، اللہ کا وعدہ ہے میری رضا کے لیے دو گے میں کئی گنا زیادہ کر دوں گا، برکت الگ اور ثواب الگ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں آج ہی جلدی سے خزانہ لٹا دے کہ کل مرنے کے بعد چابی تیرے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ قبر کا سامان جو تو خود لے جا، اس لیے کہ تجھ پر تیری عورت اور تیرے بچے رحم نہیں کھائیں گے۔ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے آج ہی اسے خرچ کر ڈال، ورنہ مرنے کے بعد افسوس کے ہاتھ ملو گے۔ کیا مطلب؟ جو کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نیکی پہ خرچ نہیں کرتے، بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، بھلائی پہ خرچ نہیں کرتے، ان کو سوائے پچھتاوے کے کچھ ملتا۔ سانپ بن کے بیٹھے ہیں، نہ خود خوش رہنا ہے، نہ بچوں کو خوش رکھنا ہے، نہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے۔ تو دیکھو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو، خوشی سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم 1 دو گے وہ 700 دے گا یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ ہم روز آزماتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آتا ہے۔ جو لوگ خرچ نہیں کرتے پھر ان کو آتا بھی کتنے واقعات سناؤں آپ کو؟ حسنین کریمین کے واقعات سناؤں آپ کو، حضور کی ازواج مطہرات کے واقعات سناؤں آپ کو، اولیاء کے واقعات سناؤں آپ کو۔ وہ رات سونے سے پہلے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، انہیں یقین تھا اگلا دن ہے تو اللہ پھر دے گا۔ سیدنا امام حسن کتنے سخی تھے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا، نماز پڑھ کے اس نے اونچی دعا کی، یا اللہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے بہت ضرورت ہے۔ وہ امام حسن سن رہے ہیں، آپ مسجد سے گھر گئے، گھر میں کسی نے ہدیہ بھیجا ہوا تھا، وہ ساری تھیلی لا کے اس کو دے دی۔ اب میں یہاں جو کڑوی بات کرنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سننا۔ دکھاوے پہ خرچ کرنا ہو یا دنیا کے کسی کام کے لیے خرچ کرنا ہو، ہم پرواہ نہیں کرتے کتنا لگ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہمارا دل تنگ کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کا بچہ مانگ رہا ہے، آپ دے رہے ہیں، آپ کے بچے مانگ رہے ہیں، دے رہے ہیں، آپ نے کہیں سیر سپاٹا کرنا ہے، خرچ کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ لگا رہے ہیں، کھانوں پہ لگا رہے ہیں، کپڑوں پہ لگا رہے ہیں، لگائیں، بالکل آپ کو منع نہیں ہے، مگر اللہ کی راہ میں دیتے وقت آپ چھوٹے سے چھوٹا نوٹ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کم سے کم کیوں؟ اچھا اللہ سے کہتے ہیں بے حساب دے، اور اللہ کو آپ گن کے دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر خرچ نہ کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کرو،
لیکن اللہ کی راہ میں بھلے آپ 1 روپیہ دو، جب بھی دو خوش دلی سے دو، تنگ دل ہو کر نہ دو، کیونکہ تنگ دلی سے دیا تو کیا دیا؟ جب آپ کے اندر خوشی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ خوش دلی سے دیں گے، اس کا وعدہ ہے وہ کمی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالی سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو، اور اس کی رضا کے لیے دو۔ جب بھی خرچ کرو گے انشاءاللہ برکت ہوگی، برکت ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے مختصراً آپ کو یہ بات سنائی ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے واقعات خود بھی پڑھتے رہو۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی بتایا، یہ اللہ والوں کا لنگر چل رہا ہے، 24 گھنٹے آستانوں پہ جاؤ کھانا مل رہا ہے۔ آپ لوگ بھی نذرانہ ڈالتے ہوگے، ان کی طرف سے لوگوں کو کھانا مل رہا ہے۔ جو دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلائے جنت اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ آپ جنت کو چاہتے ہو، جنت اس کو چاہتی ہے جو اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے، جو ننگوں کو پہناتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں مزاج عجیب ہے۔ کوشش کرو، حلال کماؤ، جائز کماؤ۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کتنے ہو گئے باہر کے ملکوں میں لوگ جا کر دکانداری، گروسری شاپ، اس کے لیے ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں پر تو آپ جہاں مرضی دکان کھول لیں، وہاں پر باقاعدہ اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو شراب بھی ساتھ رکھنی ہوتی ہے بیچنے کے لیے۔ کچھ مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم شراب نہیں رکھیں گے، وہ کہتے ہیں نہ رکھو، لازمی نہیں ہے، تمہارا آپشن ہے، اختیار ہے، لے لیا جی پرمٹ۔ میں ان لوگوں سے سنا مولانا صاحب کیا ہم شراب رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی شراب رکھیں تو زیادہ بکری ہوتی ہے، شراب نہ رکھیں تو گاہک نہیں آتے۔ صرف وہ لوگ آتے ہیں جن کو پتا ہو مسلمان کوئی آ گیا، اور اگر شراب رکھی ہو تو سب آئیں گے، بکری زیادہ ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پیسے زیادہ کما لو گے مگر ساتھ میں حرام بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، اور وہ جو 2 پیسے آئیں گے نا وہ برکت والے نہیں ہوں گے، وہ باقی سارا بھی لے جائیں گے۔ ہمیں صرف دنیا کے فائدے کے لیے۔ کس کا فون بج رہا ہے بھائی؟ لیکن مسجدوں میں آ کے موسیقی بجاتے ہو آپ لوگ۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جانا ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، کام وہ کریں گے جو اللہ کو ناراض کرے، نبی کو ناراض کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ شراب کو ام الخبائث، گندگی برائیوں کی جڑ کہا گیا، مگر ہمارے لیے پیسہ آ جائے حرام ہے یا حلال پرواہ نہیں کرنی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں رہنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے جو باہر کے ملک میں جا کے رہتے ہیں نا، 4-5 چیزوں میں سے ایک چیز ان کو دینی پڑتی ہے۔ یا تو ایمان دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، یا مال دیتے ہیں۔ کوئی ایک ضرور، کوئی نہیں بچتا۔ 10 سال 20 سال کے بعد کچھ نہ کچھ پیش آتا ہے۔ اولاد نکل جاتی ہے ہاتھ سے، ایمان نکل جاتا ہے ہاتھ سے، عزت چلی جاتی ہے۔ اب کی بیٹی 9-10 سال کی ہو جائے، آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ وہ کسی جگہ جانا چاہتی ہے، ماں باپ روک نہیں سکتے۔ باہر رہتے ہیں نا، وہ کسی ناچ گانے میں جائے، رات کہیں باہر رہنے جائے، کسی دوست اپنے لڑکے کے ساتھ جانا چاہے، ماں باپ روک نہیں سکتے۔ آپ روکیں گے وہ پولیس کو فون کر دے گی، فوراً وہاں سے وہ آ جائیں گے اور آپ کی لڑکی کو لے جائیں گے۔ بتائیے 4 پیسے تو آپ نے کما لیے، کیا رہ گیا پیچھے؟ تو یاد رکھو
باہر گئے ہو، جتنا ضروری ٹائم ہے رہو، جب دیکھو کہ اولاد جوان ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے وہاں رہنا۔ اگر ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو وہاں رہنا کوئی ضروری نہیں، آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مگر نہیں جی بچے اب ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے جی، بیمار ہو جاتے ہیں، نہیں چلتے، تو گئی نا، پھر اولاد گئی ہاتھ سے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حلال کریں، جو بھی کام ہے ناجائز حرام کاموں سے اونچی کہیے بچے۔ تو سود کے حوالے سے آپ نے سن لیا، بڑھانے کے لیے کہتے ہو، اللہ فرماتا بڑھتا نہیں ہے بلکہ گناہ بھی اور اس میں نقصان ہی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو دو گے اس میں اللہ کا وعدہ ہے برکت بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا۔ اگلی آیت ابھی پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء؟ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پاکی اور بڑائی برتری ہے اسے ان کے شرک سے، جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اللہ ان سے، اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے جائیں، کوئی بتائے جائیں، اللہ اس سے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ رزق کون دے رہا ہے؟ موت کون دے گا؟ دوبارہ کون اٹھائے گا؟ اللہ۔ کیا کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ صاف واضح بات۔ اس کے باوجود اللہ کو نہیں مانتے ہو، کیسے ہو؟ اس کے شریک بناتے ہو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی پانی کو، کبھی آگ کو، کبھی لکڑی کو، کبھی بتوں کو، کبھی کسی چیز کو۔ اللہ تعالی ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اگلے جمعے تفسیر کا یہ بیان نہیں ہوگا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ خلیفہ رسول، خلیفہ اول، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، امام العاشقین، امام الصادقین، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منائیں گے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ پھر اس کے بعد یہی تفسیر کا بیان ہوگا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اشتہار آپ کو بتایا عرس شریف کے 2 جمعوں سے لگے ہوئے ہیں، چھپ گئے ہیں۔ 2 فروری 2024 کو 41واں سالانہ عرس حضرت خطیب اعظم مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا منایا جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ، تیسرے جمعے کو دنیا بھر میں عالمی یوم خطیب اعظم ایصال ثواب کے لیے منایا جائے گا۔ عرس کا رسالہ چھپ گیا،
آ چکا ہے، انشاءاللہ اگلے یا اس سے اگلے جمعے آپ کو دے دیں گے۔ اشتہار جو لوگ دور کے علاقوں کے لے جائیں اپنی مساجد میں یا لگانا چاہیں وہ اشتہار بھی لے جا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کلام پڑھیں، جمع کریں، تاکہ ہم بہت زیادہ تعداد میں اس ہستی کو ایصال ثواب کریں جس نے زندگی ہی نبی کے لیے گزاری، عشق رسول میں گزاری، تو اس کے لیے آپ کو یاد دہانی کرانی تھی۔ والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا جو بہترین کتاب ہے کربلا کے واقعات کے حوالے سے، صحیح واقعات پر، اس کا انگریزی ترجمہ مکمل ہو کے شائع ہو گیا ہے، مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ وہ بھی ایک محنت، ایک کوشش، اللہ نے اس میں کامیابی دی، اس کا ترجمہ بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے۔ انگریزی پڑھنے والوں کے لیے وہ بہترین تحفہ۔ والد صاحب قبلہ کی کئی کتابیں انگریزی کرا لیں، ذکر جمیل جو ان کی سب سے شاہکار کتاب، وہ انگریزی ہو گئی۔ اسی طرح ثواب العبادات، برکات میلاد، طلاق ثلاثہ، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، درس توحید، یہ اور سفینہ نوح حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں، یہ ساری کتابیں انگریزی میں ہو چکی ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہیں، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی باہر راشد صاحب اسٹال لگاتے ہیں آپ کے لیے، ان سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج 29 جو بھی آپ بولتے ہیں، 29 دسمبر، کل 30 اور پرسوں 31 کی رات کو لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، نئے سال کا آغاز۔ غیروں کا طریقہ مسلمانوں نے اپنا لیا۔ رات کے 12 بجے جناب فائرنگ ہوگی، ہلڑ بازی ہوگی، ناچ گانے ہوں گے، تماشے ہوں گے۔ یہ گناہ سے استقبال کرو گے، گناہ کے کاموں سے تو سال اچھا گزرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں گند، کہتے ہیں اس ایک رات میں جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ سڑکوں پر کیا کیا تماشے ہوتے ہیں، وہ گند ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں کرنے لگ جائیں تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ اول تو اس سال کے استقبال کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، ہمارا تو یکم محرم سے ہوتا ہے، اور ہم بھی کسی چیز کا اگر استقبال کریں تو نیکی سے کرتے ہیں، دعا سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات سے کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو گناہ کا ہے معاملہ وہ یاد رکھیں کہ گناہ کرنے والے خیر کی امید نہ رکھیں۔ ہماری اس جامع مسجد گلزار حبیب میں کئی برس سے یہ سلسلہ ہے کہ 11:59 پر مائک کھولا جائے گا، درود شریف پڑھا جائے گا، درود شریف پڑھتے پڑھتے 12 بج جائیں گے، اذان دی جائے گی۔ اللہ کے نام سے آغاز تاکہ برکت ہو، بلائیں دور ہوں۔ مؤذن صاحب جو ہماری مسجد کے ہیں اس وقت وہ کراچی میں نہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، امید ہے وہ آ جائیں گے، ورنہ امام صاحب اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہفتے کے دن، نہیں اتوار ہوگی نا، اتوار کو 31 دسمبر کو 11:58 پر مائک کھول کے درود شریف پڑھ کے اذان کا اہتمام ہوگا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو غلط کاریوں سے روکیے گا۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیا عیسوی سال بھی خیر والا آئے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے، عالم اسلام کے لیے اللہ تعالی آنے والے سال میں عزتیں عطا کرے، فتح عطا کرے، کامیابی، اور پاکستان کو سچے مسلمان حکمران عطا کرے۔ ہمیں یہ
بے دین حکمران نہیں چاہیے۔ سب کو آزما لیا، سب کو۔ اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا کرے، مگر ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے ایجنسیاں کام کرتی ہیں، باہر والوں کی ہدایات آتی ہیں، ان پہ چلنا ہوتا ہے۔ یہ 76 برس ہو گئے، غلامی ہو رہی ہے۔ جب پیسے لیں گے کسی سے تو پھر ان کا کہنا بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ بہت سے شکایات لوگوں کی آتی ہیں، مسائل آتے ہیں۔ ایئر لائن والوں نے اس وقت اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے پاکستان میں۔ قومی ایئر لائن پی آئی ہے، اس کا حال برا ہے۔ اس کے علاوہ 3-4 ایئر لائن ہیں، سرین ہے، فلائی جنا ہے، ایئر بلو ہے۔ اسکولوں میں چھٹیاں ہوئی ہیں، کراچی سے لاہور پنڈی جانا ہو تو جو 18,000 کی ٹکٹ ہوتی تھی اس وقت 50,000 کی کرتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں، جانا مجبوری، کسی کی خوشی غمی، ان کو کوئی پرواہ نہیں، بھائی ان کو پیسہ چاہیے، سب کے سب۔ اور موسم کی بہانے 8-8 گھنٹے، مجھے جانا پڑا تھا اس 4-5 دن پہلے، 2 پروگرام تھے، اسلام آباد جانا پڑا تھا۔ رات 9 بجے جہاز چلنا تھا، رات کو 3:30 بجے چلا۔ ایئرپورٹ بیٹھا رہا پریشان، بھوکے پیاسے، پوچھتے بھی نہیں۔ آپ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو آپ پہ جرمانہ ہوتا ہے، وہ 100 گھنٹے لیٹ ہو جائیں کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رقم واپس کریں یا کچھ۔ تو یہ ظالمانہ جو آپ لوگ اس طرح کما رہے ہو، تو آپ اس میں خیر سمجھ رہے ہو؟ کچھ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور حکمرانوں کو تو پرواہ نہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوں، گٹر ابل رہے ہوں، کچرا پڑا ہو، لوٹ مار ہو رہی ہو، حکمرانوں کو کوئی پرواہ۔ ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ان کی بجلی نہیں جاتی، ان کا گیس نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں ہے، وہ مزے۔ مگر ان کی یہ یاد رکھیں، یہ ذمہ دار لوگ، یہ عہدے خدمت کے لیے ہوتے ہیں، یہ چودراہٹ کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ قبر کو یاد رکھیں، حشر کو یاد رکھیں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ مزے کر رہے ہیں نا، عہدہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر بن گیا ہوں تو۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، عربی کا لفظ ہے وزیر۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ یہ بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ بوجھ لادنے والے ہیں ہم پر، لوگوں پر اپنا بوجھ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایس ایچ او گلستان اکاڑوی